السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میرے کسی ویور کی ذاتی واقعے پر مبنی نہیں، بلکہ ایک بہت مشہور ہارر فلم دی ایگزورسزم آف ایملی روز کی اصل کہانی پر مبنی ہے۔ یہ جس لڑکی کی کہانی ہے اسے آج بھی جرمنی میں قابل رحم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ کہانی ایک جرمن لڑکی اینالیز میشل کی ہے۔ وہ جرمنی کے ایک کٹر کیتھولک خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ایگزورسزم یہ تب کیا جاتا ہے جب کسی انسان کے مادی جسم میں شیطان یا شیطانی روحیں داخل ہو گئی ہوں۔ عام طور پر جنات یا شیطان سے متاثرہ لوگوں کو 1 یا 2 بار ہی ایگزورسزم کیا جاتا ہے۔ وہ شیطان انسان کی روح کو اندر ہی اندر کھانے لگتا ہے۔ ایگزورسزم بہت دردناک ہوتا ہے، اسے ہر کوئی نہیں سہ سکتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک لڑکی ایسی بھی گزری ہے جس کے جسم پر 67 بار ایگزورسزم کیا گیا، وہ بھی اس کی اپنی مرضی سے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ وہ بدنصیب لڑکی کئی سالوں تک ان خبیث شیاطین کے زیر تسلط رہی۔ اس پر 6 شیاطین قابض تھے، اور یہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کا اپنا کہنا تھا۔ جب اس پر ایگزورسزم کیا جاتا رہا، اس وقت اس کی عمر محض 23 سال تھی۔ وہ شیاطین اس پر اس بری طرح قابض تھے کہ وہ اسے کچھ کھانے پینے نہیں دیتے تھے۔ وہ مستقل بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے صرف 30 کلو کی رہ گئی تھی۔ یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان تصویروں میں صرف چند سالوں کا فرق ہے۔ سوچئے اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور وہ کتنے درد اور کرب سے گزری ہوگی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو اس ویڈیو کو آگے بالکل نہ دیکھیں، اور چھوٹے بچے تو اس ویڈیو کو بالکل ہی نہ دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کو در حقیقت احساس ہوگا کہ اصل ڈر کہتے کسے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی آج کی رات کی نیند حرام ہونے والی ہے۔ اگر آپ اپنی نیند حرام کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لڑکی کا نام تھا اینالیز میشل، جس کا جنم ہوا تھا 21 ستمبر 1992 میں۔ اس کے گھر میں جتنے بھی افراد تھے سب بے حد مذہبی تھے۔ وہ خدا پر بھی یقین رکھتے تھے اور بھوت پریت پر بھی۔ 16 سال کی عمر تک اینالیز کی زندگی میں سب کچھ نارمل تھا۔ اسکول کے بعد اس نے کالج جانا شروع کیا، لیکن سن 1968 میں اس کے ساتھ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ وہ گھر آ کر چیزوں کو بلا وجہ گھوڑنے لگی۔ وہ کبھی بھی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس کے گھر والوں اور دوستوں کو یہ تبدیلیاں بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ جب ڈاکٹرز نے اس کا معائنہ کیا تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اسے ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی۔ یہ ایک طرح کی مرگی ہوتی ہے جس میں مریض کو دورے پڑتے ہیں اور وہ بہت عجیب و غریب برتاؤ کرتا ہے۔ تقریباً 5 سال اس کا علاج ہوتا رہا، مگر ڈاکٹر اس کی بیماری کا علاج نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ اینالیز کو جو دورے پڑتے تھے وہ دن بدن اور بھیانک ہوتے جا رہے تھے۔ اس دوران 5 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات جب اینالیز سو رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے گھر والے ڈر گئے اور انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر کو لگا کہ یہ کوئی نارمل سا دورہ ہے، اس لیے ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ اینالیز کا علاج چل رہا تھا۔ اب پوری طرح اپنے گھر میں بند رہنے لگی تھی وہ، اور بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتی تھی۔ وہ ایک نارمل لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس کی زندگی دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کرتی رہتی تھی کہ جب وہ بستر پر لیٹی ہوتی ہے اسے بستر کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ اسے اپنے گھر میں شیطان گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
جو اسے دوزخ میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا حادثہ پیش آیا جس نے اینالیس اور اس کے گھر والوں کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ ایک روز اینالیس اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی اور وہ ورجن میری کی مورتی کو گھور رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ لیکن اچانک اینالیس پلٹی اور اس نے اپنی ماں کو گھورنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ اینالیس کی آنکھیں بالکل سیاہ ہو چکی ہیں، بالکل کسی شیطان کی طرح۔ چیپٹر 2 دی پوزیشن۔ ستمبر 1973۔ اینالیس کی حالت اب بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے گھر میں شیاطین نظر آتے ہیں۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر ہی شیطان ہیں، اور یہ بھی کہتی تھی کہ اسے انسانوں میں سے جلے ہوئے فضلے کی بدبو آتی ہے۔ یہ کافی حیرانی کی بات ہے کہ انسانوں کے جسم سے غلاظت کی بو اسے مستقل آتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر کی جانب سے دی جانے والی دوائیوں کا اب اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بیماری اور زیادہ بگڑ چکی تھی اور اس کا برتاؤ دن بدن زیادہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا، اور یہی چیز اینالیس کو بہت زیادہ پریشان کرتی تھی۔ وہ سب کو بتا رہی تھی کہ اس کے گھر میں شیطان ہیں، بدروح ہیں، اس کو پریشان کرتی ہیں، اور اس کی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے، مگر سب اس کی مرگی کا علاج کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تقریباً 2 سال تک یہ سب سہنے کے بعد 1975 میں اینالیس نے کھانا پینا بالکل بند کر دیا تھا۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ اس نے رات میں سونا چھوڑ دیا۔ وہ رات بھر جاگتی رہتی تھی۔ کوئی بھی کیڑا مکھی یا مکڑی دیکھی تو اس کو پکڑ کر کھا لیتی تھی۔ اس کا برتاؤ بالکل شیطان جیسا ہو گیا تھا۔ اس نے چرچ جانا بند کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر اسے یسوع مسیح کی کوئی تصویر، کراس یا مورتی نظر آتی تو وہ اس کو توڑ دیتی تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ جب وہ چرچ جاتی ہے تو چرچ کی زمین سے اس کے پیر جلتے ہیں۔ یہ سب یوں ہی چلتا رہا اور اینالیس کا وزن کم ہوتا گیا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ اینالیس کے گھر والے سمجھ چکے تھے کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، شیطان کے قبضے میں ہے وہ، اور اسے بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے چرچ۔ سب سے پہلے انہوں نے ایسٹرو آرڈ نام کے ایک شخص کو گھر بلایا۔ ایسٹرو چرچ میں ہی کام کرتا تھا اور چرچ کے پادری کی ایگزورسزم میں مدد کرتا تھا۔ جب ایسٹرو گھر آیا تو اس نے دیکھا اینالیس فرش پر پڑی ہوئی ہے۔ ایسٹرو کو دیکھتے ہی اینالیس نے اسی کے سامنے فرش پر پیشاب کر دیا، اور آگے جو ہوا وہ سن کر آپ یقین نہیں کریں گے، یا شاید آپ کراہت سے تھوک دیں گے۔ اس نے ایسٹرو کے سامنے اپنے ہی پیشاب کو پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ایسٹرو سمجھ گیا کہ واقعی میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایسٹرو نے جب یہ پورا واقعہ چرچ کے فادر کو بتایا تو کیتھولک چرچ کے بشپ جوزف اسٹرنگل نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر اینالیس پر ایگزورسزم پرفارم کیا۔ اس دوران وہ عجیب سی آوازوں میں غراتی تھی۔ وہ کبھی انگلش میں بات کرتی تھی تو کبھی لیٹن میں، اور کبھی ایسی زبان میں آوازیں نکالتی تھی جو شاید اس دنیا کی تھی ہی نہیں۔ اس پورے ایگزورسزم کے دوران اس کی وائس کو بھی ریکارڈ کیا گیا، جہاں پر وہ الگ الگ 6 انسانوں کی آواز میں اپنے نام بتا رہی تھی، حالانکہ یہ سارے نام بہت ہی پرانے زمانے کے تھے۔ اس کے مطابق یہ ساری بدروحیں اینالیس کو جہنم میں لے جانے کے لیے آئی تھیں، اور اب اس کے جسم میں ہی بس گئی تھیں۔ اینالیس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اور اس 67 مرتبہ کے ایگزورسزم کے دردناک مرحلے کے بعد بالآخر اس نے خود ہی اپنے جسم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اب ان سب چیزوں سے بہت تھک چکی تھی۔ وہ اب شیطان سے اور زیادہ نہیں لڑ سکتی تھی، اور 23 سال کی عمر میں ایک دن وہ مر گئی۔
لیکن یہ سارا تماشا یہیں پر نہیں رکا۔ ایک دن اینالیس کی موت کے بعد اس کے گھر پر ایک نن آئی، جنہوں نے بتایا کہ انہیں خواب میں اینالیس دکھی ہے اور اس کی باڈی تابوت کے اندر بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ سننے کے بعد اینالیس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اینالیس کی قبر کو کھدوایا، لیکن نن کی بات غلط ثابت ہوئی۔ اینالیس کی لاش نارمل انسانوں کی طرح سڑ چکی تھی۔ کچھ لوگ اسے میڈیکل پرابلم کہتے ہیں، اور بعد ازاں عدالت نے بھی اینالیس کے خاندان پر مقدمہ چلایا تھا کہ انہوں نے اس کا باقاعدہ علاج نہیں کروایا۔ لیکن میری ذاتی رائے یہی ہے کہ واقعی میں اینالیس پر شیاطین قابض تھے۔ ایک لمحے کو اگر ہم مان لیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ایک مخصوص بیماری کی وجہ سے تھا، مگر پھر بھی یہ ماننا ممکن نہیں جو لڑکی جرمنی میں رہتی آئی ہو اور جسے دیگر زبانوں کی معلومات بھی نہیں ہو، وہ پوزیشن کی حالت میں مختلف زبانوں میں بات کرتی تھی اور جواب دیتی تھی۔ اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ محفوظ رہیں، آباد رہیں۔ اللہ نگہبان۔